اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی آیت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 159۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون۔ ترجمہ: بے شک جو لوگ ہماری نازل کردہ کھلی نشانی اور ہدایت کو چھپاتے ہیں اس کے بعد کہ ہم نے اسے لوگوں کے لیے کتاب میں واضح کر دیا ہے، تو انہی لوگوں پر اللہ لعنت بھیجتا ہے اور لعنت بھیجنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خطاب علماء جہود اور مومنین سے ہے۔ علماء جہود کا سب سے بڑا قصور یہ تھا کہ انہوں نے کتاب اللہ کے علم کی اشاعت کرنے کی بجائے اس کو ربیوں اور مذہبی پیشہ بروں کے ایک محدود طبقے میں مقید کر رکھا تھا۔ عام لوگ تو ایک طرف خود یہودی عوام تک کو اس کی ہوا نہ لگنے دیتے تھے۔ جہاں بینات اور خدا سے خاص طور پر وہ نشانیاں مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تورات میں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہود کی رہنمائی کے لیے واضح فرمائی تھیں، لیکن یہود نے ان نشانیوں سے رہنمائی حاصل کرنے کی بجائے ان کو چھپانے کی کوشش کی۔ ہم پڑھ چکے ہیں کہ قرآن میں ان کو ظالم کہا گیا ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اور اس شخص سے بڑھ کر اور ظالم کون ہوگا جس کے پاس اللہ کی طرف سے ایک گواہی تھی جسے اس نے چھپا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو باتیں اپنی کتاب میں نازل فرمائی ہیں انہیں چھپانا اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ کے علاوہ دیگر لعنت کرنے والے بھی اس پر لعنت کرتے ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے کوئی ایسی بات پوچھی گئی جس کا اس کو علم تھا اور اس نے اسے چھپایا تو اسے قیامت والے دن آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ یہ بہت سیریس میٹر ہے کہ جب انسان کو حق اور باطل کے درمیان فرق پتہ ہو، اسے معلوم ہو کہ کیا درست ہے اور کیا غلط، پھر بھی وہ اسے چھپائے، سچ اور جھوٹ کو ظاہر نہ کرے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ان پر لعنت کی گئی ہے۔ لعنت کا مطلب ہے کہ ان پہ اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی۔ آیت کے آخر میں کہا گیا کہ لعنت کرنے والے بھی ان پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ جیسا کہ قرآن میں بارہا کہا گیا ہے کہ زمین کی ہر مخلوق، انسان، چرند، پرند اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، جہاں تک کہ بلوں میں چونٹیاں بھی استغفار کرتی ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا کلام چھپایا جاتا ہے تو یہ مخلوق بھی اس شخص پر لعنت ملامت کرتی ہے، اور جو لوگ یہ لعنت والے کام کر رہے ہیں ان سے اگر انہوں نے توبہ نہ کی تو یہ بارگاہ الہی میں ملعون قرار پا سکتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ آیت نازل نہ ہوتی تو میں ایک حدیث بھی بیان نہ کرتا۔ حدیث بیان کرنا اس قدر سینسٹیو چیز ہے کہ خدا نخواستہ کوئی غلطی ہو جائے تو اتنا زیادہ گناہ ہوتا ہے کہ تمام تر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ڈرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس آیت کی وجہ سے احادیث بیان کرتا تھا، مجھے خوف تھا کہ میرا حدیث کو بیان نہ کرنا کہیں حق کو چھپانے کے زمرے میں نہ آ جائے۔ ظاہر ہوا کہ جو لوگ حق بات کو جانتے ہوئے گونگے اور بہرے بن جاتے ہیں ان پہ ہر چیز لعنت بھیجتی ہے اور ان پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت نازل نہیں ہوتی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں حق اور باطل میں فرق کرنے اور حق اور سچ کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔